صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن آپ کی امت قیامت تک رہے گی۔ جب پیغمبر نہیں ہوگا، امت کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ روایات اور احادیث کو جمع کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ 4 قسم کے طبقات اس امت کا تحفظ اور امت کی حفاظت، امت کی نگرانی، امت کی قیادت کریں گے۔ میں اس وقت احادیث اور روایات وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان کے بعد عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ نمبر 3، فقہاء اور مجتہدین۔ نمبر 4، امت کے عام علماء۔ ہم یہاں پر جس قدر افراد موجود ہیں اور دنیا میں جتنے احباب موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک خلیفہ راشد بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک صحابی رسول بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی مجتہد مطلق کے درجے میں فقیہ بھی نہیں ہے۔ اب قیامت تک آنے والے افراد وہ ہوں گے جن کو ہم علماء کہتے ہیں، اور یہی علماء انبیاء کرام اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ عالم کا بطور وارث کام کیا ہے، اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو ساری بات آسانی سمجھ آئے گی۔ ایک جگہ خواتین میں میرا بیان تھا اور ایک خاتون نے مجھے چٹ دی۔ وہ خاتون مسلکاً ہم سے وابستہ رہی۔ اس نے مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا کوئی عورت کسی عالم ربانی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے؟ یہاں ہاتھ پر بیعت کرنا ایک عرف محاورہ ہے جس کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے، کلمات بیعت کر کے اس کا مرید بننا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ عورت کسی بھی عالم کے ساتھ بیعت کر سکتی ہے۔ اس کا سوال یہ تھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک، اے پیغمبر وہ عورتیں جو کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہیں، اگر وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو 6 شرائط لیں اور اس کے بعد فبايعهن، ان کو بیعت کر لیں۔ اس عورت کی بات بڑی وسیع تھی۔ وہ کہنے لگی میرا سوال یہ نہیں ہے کوئی عورت پیغمبر کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں، میرا سوال یہ ہے عالم کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں۔ میرا سوال اور ہے، اور آپ نے دلیل اور بات کو پیش فرمائی ہے۔ پیغمبر کی بیعت عورت کرے اس پر مجھے انکار نہیں ہے، جو میرا سوال اس پر دلیل پیش فرمائے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبی میں صحابہ نماز کے لیے جمع ہوتے تو امامت کون کرواتا؟ کہا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جمعے کا خطبہ ارشاد کون فرماتے؟ کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا خواب کی تعبیر کون بتاتے؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ مسجد نبی میں اگر کوئی نکاح کے لیے درخواست کرتا تو خطبہ نکاح کون پڑھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسئلہ کے رجوع کرتا تو فتویٰ کون دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان جہاد کی قیادت ہوتی تو کون کرتے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا مرد یا عورت میں بیعت کرنی ہوتی تو بیعت کون لیتے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا مسجد کی امامت کون کرائے گا؟ کہا جی عالم۔ خطبہ جمعہ کون دے گا؟ کہا جی عالم۔ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ کیسی عالم۔ میدان جہاد کی قیادت کون کرے گا؟ کہا جی عالم۔ مسئلہ کون بتائے گا؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا کسی عورت میں بیعت کرنا ہو تو ہم اس کے لیے کسی نبی کو تلاش کریں گے؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ عالم پیغمبر کا وارث ہے تو جو کام انبیاء نے فرمائے وہی کام علماء نے کرنے ہیں۔ مجموعہ نبوت میں 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 تحفظ دین۔ اشاعت دین کا معنی ہے دلائل فضائل کے ساتھ دین کو پیش کرنا۔ دفاع دین کا معنی ہے اگر دشمن اعتراض کرے، شبہات پیدا کرے
وعدے کی قوت اور طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرنا، یہ 3 کام مجموعہ نبوت نے فرمائے ہیں اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریک، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد۔ 3 کام کیے اور 4 طریقے اختیار فرمائے۔ اب اس امت کی رہنمائی علماء نے کرنی ہے اور علماء حق کریں گے۔ ہمارے بر صغیر میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً یہ 3 کام جنہوں نے کیے ان کو علماء حق، علماء دیوبند کہتے ہیں۔ جنہوں نے 4 طریقے اختیار فرمائے انہیں علماء حق، علماء دیوبند کہتے ہیں۔ میں کسی کا رد نہیں کرتا، کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن اپنے علماء کی کارگزاری میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات چاہیں قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ فرمانا چاہیں تو فن تفسیر میں آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ اگر آپ حدیث کی شروع دیکھنا چاہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ ابھی 2 دن قبل شیخ صالح امام کعبہ تشریف لائے، جب یہاں سے واپس جانے لگے اور حضرات نے ہدایہ دیے، حضرت اقدس مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے مفتی اویس نے جو ہدیہ دیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی الکنز المتواری ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے ان علماء حرمین کے سامنے اوجز المسالک پیش کریں، الکنز المتواری پیش کریں، اپنے اکابر کے کتب پیش کریں تاکہ اندازہ ہو۔ بالکل کسی طرح میں آپ سے کر رہا تھا تفسیر کو دیکھنے، حدیث کو دیکھنے اور فقہ کو دیکھنے، میدان سیاست کو دیکھنے، میدان جہاد کو دیکھنے، میدان تصوف کو دیکھنے، ہر موقع پر علماء دیوبند آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اور ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم عموماً اپنی مجالس میں یہ شعر پڑھ کے جان چھڑا لیا کرتے ہیں، اولئک آبائی فجیلی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الہند تھے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، ہمارے بزرگ مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، ہمارے بزرگ حکیم علومت مولانا شرف علی خانی تھے، ہمارے بزرگ مفتی کفایت اللہ تھے، ہمارے بزرگ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا تھے، ہمارے بزرگ حضرت شیخ سہارنپوری تھے۔ دور حاضر کی بات ہے، ہمارے بزرگ مولانا عبداللہ کپوڑا پٹک تھے، حضرت مفتی محمود صاحب تھے، حضرت مولانا غلام اور سزاری صاحب تھے، حضرت اقدس مولانا بنوری تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بچا ہے، لیکن میں سے اگلا قدم اٹھاتے ہوئے اپنی نوجوان قیادت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم اس شعر کو بھی اب پڑھا کریں، لیس الفتیٰ من یقول کانا بھی، لیس الفتیٰ من یقول کانا بھی، الفتیٰ من یقول ها انا ذا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں پہلوان ہوں، مجھ سے پنجہ آزمائی کرو۔ اس لیے پہلوان وہ نہیں ہوتا میرا باپ پہلوان تھا، میرا دادا پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں پہلوان ہوں۔ میں آج بحمداللہ تعالیٰ اپنے اسلاف اکابر کی موجودگی میں علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات بضام توحد کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں اگر کسی خطے میں اسلام کے تحفظ کی بات آئی ہے، علماء دیوبند نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، روس آیا تھا، علماء دیوبند نے مقابلہ کیا تھا۔ آج ان کے شام میں دیکھ لیں، وہاں پر علماء دیوبند وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آپ پاکستان کی اسمبلی کو دیکھیں، علماء دیوبند تشریف فرما ہے۔ آپ درجہ حفظ اور درجہ کتب کو دیکھ لیں، وہاں پر علماء دیوبند موجود ہیں۔ اور اگر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تحفظ حرمین کی بات آئی ہے تو حرمین کے نام پہ پیسے لینے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن حرمین کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے علماء دیوبند کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی بات کہنے میں ہم حق بجانے میں مولانا طاہر محمد اشرفی صاحب جی عمر کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کارگزاری سنائی۔ ہم بلاوجہ اسٹیج پہ نہیں آئے، میں نے مولانا سے کل بھی کہا تھا، میں مولانا سے آج بھی کہتا ہوں، عقائد ہماری بنیاد ہے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند عقائد ہماری بنیاد ہے۔ آپ عقائد پہ کام کرتے رہیں، ہم آپ کے پشت پر ہیں۔ خاتون حرمین کی بات کریں، ہم آپ کے پشت پر ہیں۔ علماء دیوبند کی ناموس کی بات کریں، ہم آپ کے پشت پر ہیں۔ اگر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کام کیا ہے، پاکستان بنایا ہے، پاکستان کا پرچم انہوں نے لہرایا تھا، ہم اس پاکستان کے
پرچم کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کر گزریں گے۔ اس وقت میں آخر میں عرض کرتا ہوں، شدید ترین ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے علماء دیوبند کی جتنی جماعتیں، علماء دیوبند کے جتنے ادارے، ہمارا باہمی متحد ہونا، ہمارا باہمی متفق ہونا ضروری ہے۔ جو شخص بھی میدان میں کام کے لیے آگے نکلے گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ امتی ہوگا۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے، جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بھینس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دودھ ہم پی لیں، مینگنیاں ہم سایہ اٹھا لیں۔ فرمایا کرتے جس عالم سے استفادہ آپ نے کرنا ہے، اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو برداشت بھی آپ نے کرنا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نبر اللہ مرقدہ ملتان میں تھے، منڈی بہاولدین کا وفد آیا اور کہا شاہ جی ہمیں قطیب چاہیے۔ شاہ جی فرمایا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کیسا چاہیے؟ شاہ جی نوجوان بھی ہو، قطیب کرتے سننا، نوجوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوش الحان بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، کردار کا راضی بھی ہو، لالچی بھی نہ ہو اور اچھا خاصا خاندانی آدمی بھی ہو۔ شاہ جی فرمانے لگے قانون نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ شاہ جی پوچھنے لگے آپ کو خطیب چاہیے نبی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی خطیب، اور یہ شخصیں نبی کی ہیں، یہ شخصیں مولوی کی نہیں ہیں۔ مولوی تو کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، سید بھی ہو سکتا ہے، مراسی بھی ہو سکتا ہے، خوش الحان بھی ہو سکتا ہے، بد آواز بھی ہو سکتا ہے۔ میں مانے کھا رہا ہوں لا نبی آبادی اور تم مجھ سے نبی لینے کے لیے آگے ہو، یہ میری شریعت کے بس میں نہیں ہے۔ میں اس لیے علماء کی علماء کے اس نمائندہ اجلاس میں یہ بات کرتا ہوں، اللہ کے لیے کام کرو، آگے بڑھو، اور جو شخص جس میدان میں کام کرتا ہے ہم اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ہم اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعائیں ضرور کریں۔ میں بھی یہاں آ رہا تھا، مجھے میرے بارے میں مجھے سنا ہے، مولانا صاحب آپ کی صلاح کتاب میری زیر مطالعہ ہے، میں آپ کے سے بہت متاثر ہوں، لیکن آپ پر کچھ الزامات بھی ہیں۔ میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نبی ہوں یا امتی؟ بولے کہتے ہیں امتی۔ میں نے کہا امتی سے گناہ ہوتے ہیں؟ بولے کہتے ہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا امتی کے گناہ چھپائے جاتے ہیں چھاپے جاتے ہیں؟ چالی چھپائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ چھاپ کیوں رہے ہیں؟ اگر میں امتی ہوں میرے گناہ چھپا دیں اور مجھے سمجھا دیں میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر صاف ہو جائیں گے۔ اب اس وقت کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، میں اصولی بات یہ کر رہا ہوں، بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری آپ کی گزارش ہے ہم آج یہ فیصلہ کریں، ہم علماء دیوبند اکٹھے ہو کے دنیا کفر اور دنیا طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں، اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن امن کا معنی بغیرتی نہیں ہے کہ شام کے مسلمانوں پہ ظلم ہو ہم تب بھی خاموش ہیں، یمن پہ ظلم ہو ہم تب بھی خاموش ہیں، ڈرون حملے گرے ہم تب بھی خاموش ہیں۔ امن کا معنی بغیرتی نہیں ہے، ہم امن کے قائل ہیں، اسلام کے قائل ہیں، لیکن جس خطے میں مسلمان پہ ظلم ہو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہر کوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جماعت